السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر. جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ ہم رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی مہمان ذاکرہ شگفتہ زیدی صاحبہ سے کچھ سوالات کر رہے ہیں اور واقعات سے اپنے لیے کوئی پیغام بھی لے رہے ہیں. آئیے آج پھر ملتے ہیں اور ان سے کچھ نئے سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر ہے. بالکل ماشاء اللہ. آج 14 رمضان ہے. ہاں خدا کا شکر ہے 14 رمضان ہے آج. ہاں 14 تقریباً آدھا رمضان تو گزر گیا. کل گزرے گا. کل ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ. اچھا شگفتہ آپا، سب سے پہلے آج کی دعا سننے والے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. بہت خوبصورت دعا ہے آج کی 14 رمضان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لا تواخذنی فیہ بالاسرات وعاقلنی فیہ من الخطایا والخفوات ولا تجعلنی فیہ غرضا للبلایا والآفات بعزتک یا عز المسلمین. اس کا ترجمہ ہے: بار الہ اس مہینے میں میری لغزشوں کی گرفت نہ کر اور اس مہینے میں مجھ کو خطاؤں اور غلطیوں سے معاف کر اور بلاؤں اور آفتوں کا نشانہ نہ بننے دینا. اپنی عزت کے طفیل اے عزت مسلمین. بہت خوبصورت دعا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہر روز آپ کوئی لفظ، میں نے اتنی دعائیں 30 دن کی میں نے دیکھی، آپ یہ دیکھیں کوئی لفظ ریپیٹ نہیں ہے. سبحان اللہ. کوئی لفظ ریپیٹ نہیں ہے. ہر لفظ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس اس رمضان کے لیے بنایا گیا. ایک ایک لفظ سننے کے اور قابل ہے پڑھنے کے. بالکل بالکل، بہت بہترین. اچھا شگفتہ آپا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی سزا بہت جلدی مل جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ وہ انسان کے آخری دم تک توبہ کا انتظار کرتا ہے. کہتے ہیں نا، کہتے ہیں آخری سانس تک اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. اور دیکھیے خدا کا جو رحمتوں کا دروازہ ہے. میں اکثر دعا کرتی ہوں کہ میرے پروردگار، کائنات کے سارے در بند ہو جاتے ہیں، بس صرف ایک تیرا ہی تو در ہے جو کھلا رہتا ہے. واقعی سننے کے لیے صرف تیرا در ہے جو کھلا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ اس کا دروازہ رحمت ہمارے لیے کھلا رہتا ہے. بس یہ کہ ہمارے مانگنے کی دیر ہے، ہمارے مانگنے کی دیر ہے. تو ویسے تو بہت سارے گناہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جیسے آپ یہ دیکھیے کہ وہ ارحم الراحمین ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے کہ جس شخص سے نیکی کی جائے اور وہ بدلے میں آپ سے برائی کرے. یہ کتنی عام بات ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کی پکڑ ہو جاتی ہے کہ میں آپ سے اچھائی کروں اور آپ بدلے میں مجھ سے برائی کریں. میں آپ کے لیے اچھے جذبات رکھوں اور آپ مجھ سے برائی کریں. تو یہ وہ چھوٹا سا گناہ ہے. یہ بہت عام سی چیز ہے. بہت عام سی چیز ہے. بہت عام سی چیز ہے. آج کل زندگی میں دیکھیں تو بہت عام سی چیز بہت عام سی چیز ہے. لیکن انسان وہی بات ہے نا کہ بہت بڑے بڑے گناہوں کو پکڑ نہیں ہوتی، بعض چھوٹی چیزوں پہ پکڑ ہو جاتی. تو کہا کہ جو شخص آپ سے نیکی کرے اور پھر وہ بدلے میں، کوئی آپ سے نیکی کرے اور پھر وہ بدلے میں برائی دے. اس کے بعد دوسرا کہا کہ جس شخص کے ساتھ تم نے زیادتی نہ کی ہو وہ آپ سے بغاوت کرے. آپ نے کسی کے ساتھ ظلم نہ کی ہو، آپ نے کسی کے ساتھ برا نہ کیا اور وہ آپ کے ساتھ بغاوت کرے، آپ کے ساتھ برائی کرے، تو اس کی سزا فوراً ملتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ صلہ رحمی ہے. کہا کہ تیسری جو چیز ہے کہ تم نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا اور آپ مجھ سے وعدہ وفا نہ کریں. میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا. کتنی عام بات ہے. کتنی عام بات ہے. اور آپ مجھ سے وعدہ بے وفائی کریں تو اس کی سزا جو ہے وہ اس میں آپ مصلحتیں بیان کر دیں گے لیکن وفا کرنے کی امید وفا کرنے کے لیے، یعنی اتنی اچھی چیز کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا اور آپ مجھ سے اسے وفا نہ کریں. ایک بہت سننے میں بھی چھوٹا لگ رہا ہے اور پڑھنے میں بھی بہت چھوٹا لفظ ہے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا اور آپ مجھ سے وفا نہ کریں. لیکن خدا کی نظر میں کیا ہے یہ، مجھے میری سمجھ سے بالا تر ہے. اور اس کے بعد کہا کہ چوتھی جو چیز ہے، کہا کہ میں نے آپ سے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی.
میں نے صلہ رحمی اختیار کی رشتہ داروں سے اور اس نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا. کتنی عام سی بات ہو گئی کتنی عام سی بات ہے کہ میں نے آپ سے صلہ رحمی کی, میں نے آپ پہ رحم کیا, میں نے آپ کی مدد کی, اور اس کے بعد آپ نے مجھ سے ہی تعلق توڑ لیا. تو یہ خود صلہ رحمی, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا حضور کی حدیث میں کہ صلہ رحمی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا توڑنے والا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ گار ہے. تو یہ وہ 4 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا ہمیں دنیا میں فوراً مل جاتی ہے. ہم تو سوچتے نا ہمیں بڑے بڑے گناہ ہیں, بہت بڑے بڑے, تو نہیں. آج کل لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا, لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں سوچ رہے ہوتے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں. یہ وہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں آپ کے جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں, اور لوگ سبق نہیں حاصل کر رہے ہوتے, اور کہتے ہیں نظر لگ گئی, ٹوک دیا کسی نے, اس طرح کی بات ہو جاتی ہے. لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کا عمل کیا ہے. آپ کا عمل کیا ہے. بالکل بہترین ہے. اچھا آپا یہ بتائیے کہ آج کل بہت مصروف زندگی گزر رہی ہے, اس مصروفیات کے ساتھ ہم نے عبادت کو بھی اپنی ٹائم دینا ہے, تو اس کو ڈیوائڈ کیسے کریں اپنے وقت کو کہ ہم عبادت بھی پراپر کر سکیں, اپنے کام کو بھی ٹائم دے سکیں. آج کل یقین کیجئے کہ آج کل وہ دور ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اگر عبادت کریں تو ہم اپنے دنیاوی کام کیسے کریں. چھوڑ دیتے آپ کا سوال یہی ہے نا کہ ہم دنیا کے کام کیسے کریں, اور اگر ہم دنیا کے کام کرنے لگتے ہیں تو عبادت کیسے کریں. تو آپ بہت, میں نے کہا تھا کہ ہم اتنے بہترین اور اتنے فضیلتوں کے گھرانے سے وابستہ ہیں کہ انہوں نے ہمیں ہر بات, ہر مسئلے کا حل جو ہے نا ہمارے اماموں نے بتایا. انہوں نے فرمایا, میرے مولا امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, کہ اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو. مطلب ہم لوگ بے اصول ہیں, ہماری زندگی کوئی اصول نہیں ہے, ہم نے کوئی اصول نہیں. انہوں نے کہا ایک حصہ خدا کی مناجات کے لیے رکھو. سبحان اللہ. دیکھیے کتنی خوبصورت بات کہ ایک حصہ خدا کی مناجات کے لیے رکھو, اور ایک حصہ جو ہے نا دن کا وہ اپنے معاش کے لیے رکھو, معاش کے لیے رکھو, کام کے لیے رکھو. پھر کہا کہ ایک حصہ جو ہے, ایک وقت جو ہے نا وہ اپنے ان قابل بھروسہ دوستوں کے لیے ہو جو تمہیں تمہارے عیوب سے آگاہ کریں. سبحان اللہ. امام فرما رہے ہیں کہ ایک دن کا ایک حصہ تیسرا حصہ ان دوستوں کے لیے رکھو کہ جو تمہیں تمہارے عیوب سے آگاہ کریں. یقین کریں وہ مخلص دوست ہوگا کہ جو مجھے میرے عیب سے آگاہ کرے گا. ہم تو آج کل لوگ ان لوگوں کو دوست بنائے رکھتے ہیں جو اچھی باتیں کریں, یار آپ بہت تعریف کرتے ہیں, جو اچھے, بہت اچھے, مطلب آپ اچھی لگ رہی ہیں, آپ کے بغیر رونق نہیں ہے. ہم لوگ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں ان کی صحبت میں, لیکن مولا کی نظر میں وہ آپ کے بہترین دوست ہیں جو آپ کو آپ کے عیوب سے آگاہ کریں. اور پھر فرماتے ہیں کہ کہا کہ چوتھی چیز جو ہے ایک وقت غیر حرام لذتوں کے لیے. آپ اس یہ بڑی گہری بات ہے کہ کہا کہ ایک وقت اپنے غیر حرام لذتوں کے لیے, یعنی اپنے شوہر بیوی آپ آپس میں بیٹھیں, اپنے پیار کی بات کریں. تو کہا کہ اس وقت میں مولا فرما رہے ہیں اس وقت میں اپنے باقی 3 اوقات کے لیے مدد لو. ان 3 اوقات میں اپنے لیے طاقت حاصل کرو. یعنی آپ کا جو وہ وقت ہے نا, جو چوتھا وقت ہے, اس وقت میں آپ اپنے 3 اوقات کے لیے مدد حاصل کریں اور طاقت حاصل کریں. یہ 4 اوقات امام نے بتائے ہیں کہ یہ 4 اوقات اپنے لیے مخصوص کر لیں, اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں. تو بہت اچھا امام علی مقام کا فرمان ہے. اگر ہم امام کی اس بات پر عمل کریں تو ہمارے پتہ نہیں کتنی پریشانیاں. اب آپ دیکھیں, میں بعض دفعہ سوچتی ہوں کہ ہم لوگوں کی عورتوں کی زندگی تو ماشاءاللہ بڑی چین میں ہے نا. بچوں کو اسکول بھیجا, شوہر چلے گئے, اپنا گھر دیکھ لے, سو گئی. لیکن بس یہ کہ بہرحال ہمیں ہمارے آج کل کے دور میں ہمارے گھروں کی زندگی بڑی بے اصولی کہ ہمارا ناشتے کھانے, رات کے کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. بالکل. بس امام کے اپنے بچپن میں دیکھا ہے لوگ پہلے بڑے جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں, رات میں ٹائم پہ سونا ہے, صبح جلدی اٹھنا ہے. تو جب صبح جلدی اٹھتے تھے تو سارے کام آٹومیٹک اب صحیح ہو جاتے تھے. اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ بھئی وہ رات کی جگائی ہو رہی ہے تو اس سے پورا دن خراب ہو رہا ہے, پورا دن خراب ہو رہا ہے. تو یہ نارملی ایک روٹین میں آ گیا. پہلے کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا تھا. جو ہم نے اپنے بچپن میں نہ دیکھا وہ اب دیکھ رہے ہیں, ہم خود کر رہے ہوتے ہیں اکثر کیونکہ ہماری یہی پریشانی کی وجہ ہے. اچھا آپ آج کل واقعہ کیا ہوگا؟ آج کا واقعہ ایک ماں کا واقعہ ہے. سبحان اللہ. ماں کا واقعہ ہے. ان واقعات میں ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں.
بالکل. کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے اور ماں باپ کی عزت کیسے کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اصحاب کے ساتھ کہ جناب جبرائیل آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا اور کہا، پیغام سنا کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت البقیع میں جو دفن ہے ان لوگوں کی خیر خبر لیجئے. تو آج کیونکہ خدا جناب رسول خدا جاتے تھے، لیکن آج کیونکہ خداوند عالم کا خاص حکم تھا کہ جناب رسول خدا جنت البقیع تشریف لائے. جب جنت البقیع میں تشریف لائے تو آپ نے بلند آواز سے، ہمارے لیے حکم ہے کہ جب ہم قبرستان میں قدم رکھیں تو ہم پکار کے کہیں السلام علیکہ یا اہل القبور. کہتے ہیں کہ جو مرنے والے ہیں وہ ہمارے آواز کو سنتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں. جناب رسول خدا نے جب سلام کیا کہ السلام علیکم یا اہل القبور، تو ساری قبروں سے سلام کا جواب آیا. ایک قبر سے چیخنے کی آواز آئی، ایک قبر سے چیخنے کی آواز آئی تو جناب رسول خدا نے اس قبر کی طرف دیکھا. آپ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ سبق. تو کہا کہ کل پورے مدینے کے اندر منادی کرا دو کہ جتنے بھی اس قبر کے اندر دفن ہیں نا لوگ، ان کے وارث جنت البقیع میں حاضری دیں اپنے اپنے مردوں کی قبروں پر. پورے مدینے میں منادی کرا دی گئی. اگلے دن جناب رسول خدا جب تشریف لائے اپنے اصحاب کے ساتھ، آپ کی نگاہ ہر قبر پر تھی. ساری قبروں پر لوگ موجود تھے، لیکن اس قبر آپ کی نظر اس قبر پر تھی کہ دیکھتا ہوں اس قبر پہ کون آتا ہے. کچھ دیر کے بعد حضور کریم نے دیکھا کہ ایک ماں ہے، ایک بوڑھی عورت ہے جو عصا کو ٹیکتی ہوئی اس قبر پہ آ رہی ہے. اس قبر پہ آ رہی ہے تو فوراً جناب رسول خدا اس خاتون کی طرف آئے اور اس خاتون سے پوچھا کہ اس قبر میں تیرا کون ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ اس میں میرا بیٹا ہے جو جوان ہے. جناب رسول خدا نے کہا کہ تو اسے معاف کر دے. اس عورت نے جناب رسول خدا کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بلانے پہ میں آئی ہوں، آپ نے حکم دیا تھا میں اس لیے آئی ہوں. یا رسول خدا، میرے اس بیٹے نے میرے ساتھ ساری زندگی اتنا برا سلوک کیا ہے، اتنا برا سلوک کیا ہے کہ آپ مجھے کہیں بھی تو میں اس کو معاف نہ کروں. اس نے مجھے کہاں تک، اس نے مجھے مارا تک ہے، اس نے مجھے گالیاں دیتا تھا، مجھے نافرمانی کرتا تھا. اس نے کوئی لمحہ ایسا نہیں گزارا کہ جب اس نے مجھے اپنی ذات سے خوش کیا ہو. یا رسول اللہ، میں تو کبھی نہ آتی اگر آپ نہ بلاتے. جب جناب رسول خدا نے بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے خدا سے دعا کی. آپ دیکھیں کتنے کریم ہیں میرے نبی، بے شک کتنے کریم ہیں میرے نبی. آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے پروردگار، جو آواز اس قبر سے میں سن رہا ہوں نا، اس کی ماں کو بھی سنا دے، اس کی ماں کو بھی سنا دے. ایک مرتبہ اس عورت کے کانوں نے سنا کہ ماں مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. اندر سے چیخنے کی آواز آئی تو وہ نوجوان وہ جو چیخ رہا تھا، اس کی ماں جو تھی وہ قبر پہ گری. ماں تو کتنی ماں کریم ہوتی. ماں قبر پہ گری اور فوراً کہا اے پروردگار، میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر دے. میں نے اس کی ساری نافرمانیوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں. اس قبر سے آواز آنی بند ہو گئی. تو یہاں پر بتایا گیا کہ اپنے ماں باپ کی عظمت کیا ہے خدا اور رسول کی. آج کل تو فیشن سمجھا جاتا ہے کہ ماں باپ کو چپ کرا دیا جائے یا ان کو غلط ثابت کر دیا جائے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. تو ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ماں باپ کو بھی غلط کہہ دیتے ہیں. بالکل ایسے بالکل ہے. اچھا آپا، آج کا پیغام کیا ہے؟ آج کا پیغام بہت مولا علی کا قول ہے، جو میں بہت خوبصورت قول ہے مولا علی کا. مولا علی فرماتے ہیں کہ یقین رکھو کہ تمہیں صبر کے بعد ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد اور تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے. سبحان اللہ. یعنی مولا نے صبر کے بارے میں کیا کہ تم صبر کرنے کے بعد تم دیکھو گے کہ ایسی نعمتوں سے تمہیں نوازا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہترین پیغام ہے آپ کا. ماشاء اللہ، آپ اتنے اچھے واقعات بیان کر رہی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ہر وقت سنتے رہیں. ہماری زندگی کے لیے یہ سبق بہت ضروری ہے. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا آپا. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کا پروگرام
نور رمضان، میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔